الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين والصلاة والسلام على من بعث ليتمم مكارم الأخلاق أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إني بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین اکرام، گزشتہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر جو حالات اور جو کچھ علامتیں اور بشارتیں اللہ کی جانب سے دی گئی، گویا کہ پوری انسانیت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع دی گئی. جو واقعات پیش آئے قیصر و کسریٰ کے محلات میں، ایران کی اس دہکتی ہوئی آگ کا بجھنا، ان سے متعلق مختصراً گفتگو کی گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. آپ کے دادا عبدالمطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حسب دستور کعبۃ اللہ کے اندر لے گئے اور محمد نام تجویز کیا گیا. پھر اس کے بعد ابتداءً چند دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدہ حضرت آمینہ کا دودھ پیا. پھر اس کے بعد چند دنوں تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا چچا ابو لہب، اس کی ایک باندی تھی جس کا نام صوبیہ تھا، تو اس صوبیہ نامی عورت کا دودھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا. پھر اس کے بعد اللہ نے حلیمہ سعدیہ کو آپ کی داعیہ منتخب فرمایا، اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری مدت رضاعت حلیمہ سعدیہ کا دودھ نوش فرمایا. تو عرب میں اس دوران یہ ماحول تھا کہ لوگ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے شہروں سے دور انہیں دیہات بھیجا کرتے تھے. اس زمانے میں عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ بات تھی، شہر میں بگاڑ زیادہ ہوتا ہے، شہر میں برائیاں، جرائم، حادثات، گناہ زیادہ ہوتے ہیں، اور اگر بچے شہر میں پرورش پائیں گے تو بگڑنے کے امکانات بھی زیادہ ہوتے ہیں. اس لیے اس زمانے میں عام طور پر شہر میں جو بچے پیدا ہوتے انہیں چند سالوں کے لیے تربیت کے لیے دیہات میں بھیجا کرتے تھے. اور خاص طور سے مکہ مکرمہ یہ تو چوراہا تھا، جنکشن پوائنٹ تھا. ملک شام سے آنے والے اور آگے سفر کرنے والے تمام لوگ مکہ مکرمہ ہی میں رکا کرتے تھے. چونکہ کعبۃ اللہ بھی تھا، زمزم تھا، پانی کا انتظام تھا، اور راستے میں اس سے بہتر جگہ کوئی قیام کے لیے لوگوں کے ذہن میں نہیں تھی. تو
تو اکثر مسافرین ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کرنے والے وہ بھی مکے ہی میں ٹھہرا کرتے، پڑاؤ ڈالتے تھے۔ اور مکے میں چونکہ کعبہ تھا، اللہ کا گھر تھا، پوری دنیا سے لوگ حج اور عمرے کے لیے آتے، تو ان تمام لوگوں کے آنے کی وجہ سے مکے میں لوگوں کو یہ ڈر بھی تھا، مکے والوں کو، کہ کہیں ہمارے بچوں کو دوسرے لوگوں کے جو آنے والے ہیں ان کی بیماریاں ہمارے بچوں میں منتقل نہ ہو جائے۔ وائرل بیماریاں ایک دوسرے سے منتقل ہو جاتی ہیں، عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے۔ تو اس زمانے میں مکے والوں کو ڈر تھا، کوئی ملک شام سے آ رہا ہے، کوئی مصر سے آ رہا ہے، کوئی لبنان سے آ رہا ہے، اب آنے والے معلوم نہیں کون سی بیماریاں لے کر آئیں گے، اور یہاں پر ہمارے معصوم چھوٹے بچے ہوں گے تو ان کی صحت کمزور ہوگی تو وہ جلد ہی اس بیماریاں کو لاحق ہو جائیں گی۔ تو چونکہ مکہ جنکشن تھا، پوری دنیا کے لوگ آتے تھے، تو مکے والوں کے ذہن میں بھی تھا کہ کہیں ہمارے بچوں کو بیماری بھی لاحق نہ ہو جائے، اس لیے وہ مکے سے دور دیہاتوں میں اپنے بچوں کو چند دنوں کے لیے، چند سالوں کے لیے پرورش کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ ایک وجہ تو یہ کہ وائرل طاعون سے، بیماریوں سے اپنے بچوں کی حفاظت ہو جائے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ مکے میں بڑے بڑے شہروں کے، بڑے بڑے ملکوں کے قافلے آتے، ہر ایک کی زبان، ہر ایک کا لب و لہجہ، ہر ایک کی جو ہے تہذیب الگ ہوتی تھی، اور وہ سب آ کر وہاں رہتے تھے۔ اس زمانے کا سفر 2-4 دن، ہفتے 2 ہفتے کا نہیں ہوتا تھا جیسا کہ اس زمانے میں ہوتا ہے، ایک ہفتہ مکے میں اور ایک ہفتہ مدینے میں، 15 دن میں عمرے کا سفر ہمارا مکمل ہو جاتا ہے۔ اس زمانے میں بڑی مشقتوں سے لوگ مکہ پہنچتے تھے، تو مہینوں تک مکے میں رہا کرتے تھے۔ حج کے لیے آنے والے، عمرے کے لیے آنے والے، راستے میں مسافرین ٹھہرنے والے مہینوں تک مکے میں پڑاؤ ڈالا کرتے تھے۔ تو اب یہ جو پوری دنیا کے کونے کونے سے آنے والے لوگ جب مکے میں رہتے، ہر ایک کی زبان الگ ہے، ہر ایک کی تہذیب الگ ہے، ہر ایک کا مزاج الگ ہے، تو لوگوں کو، مکے والوں کو یہ ڈر ہوتا کہ اگر اس ماحول میں ہمارے بچے بڑے ہوں گے تو ان کے اندر بھی مکے کی تہذیب باقی نہیں رہے گی، عربی زبان ان کی اچھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ اجمیوں کے ساتھ رہ کر بڑے ہوں گے تو زبان میں بگاڑ آ ہی جاتا ہے۔ آج بھی جتنے بڑے بڑے شہر ہیں ہمارے ملک کے، چاہے وہ بمبئی ہو، چاہے وہ دہلی ہو، بنگلور ہو، ہم اکثر تجربے میں دیکھتے ہیں کہ الگ الگ صوبوں کے لوگ وہاں پر رہتے ہیں۔ بمبئی میں، دہلی میں، بنگلور میں، کوئی تمل ناڈو کا، کوئی آندھرا کا، کوئی دوسرے جگہ کا، ملک کے کونوں کونے سے لوگ وہاں پر آتے ہیں، اور وہاں کی زبان اتنی بگڑ جاتی ہے کہ اصل میں اس شہر کی زبان کا جو لب و لہجہ تھا لوگ اسے بھول جاتے ہیں، کیوں بڑا شہر ہے، سب آ جاتے ہیں اور ہر ایک آدمی اپنے اپنے زبانوں میں بات کرتا ہے، تو اس علاقے کی زبان باقی نہیں رہ جاتی۔ تو مکے میں بھی ایسا ہوتا تھا، پوری دنیا کے لوگ اپنی اپنی زبانوں میں، اپنے اپنے لب و لہجے میں بات کرتے، تو مکے کی جو عربی ہے، اصل عربی، اس کا لہجہ ماند پڑنے لگا۔ تو مکے والے یہ سوچتے کہ ہمارے بچے اچھی عربی سیکھیں، اس لیے انہیں دیہات میں بھیجا کرتے تھے تاکہ ان کی عربی میں ملاوٹ نہ ہو، اس لیے کہ عرب کے لیے زبان ایک بڑی فخر کی چیز ہوتی، اسی وجہ سے تو وہ دوسروں کو عجم کہتے، گونگا کہتے۔ عرب کے لوگ پوری دنیا والوں کو گونگا کہتے کہ جتنی اچھی زبان ہماری ہے پوری دنیا میں کسی کی ایسی زبان نہیں ہے، تو زبان پر انہیں فخر تھا، تو وہ زبان کہیں بگڑ نہ جائے، اس لیے عرب والے اپنے بچوں کو شہروں سے دیہات میں چند سالوں کے لیے بھیج دیتے تاکہ وہ صحیح اصلی عربی سیکھ کر واپس آئیں اور بعد میں ان کے لب و لہجے میں تبدیلی نہ ہو سکے۔ تو یہی ذہن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا اور آپ کے خاندان والوں کا تھا
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کچھ دن باہر بھیجیں، دیہات میں بھیجیں، تاکہ مکے میں نہ ان کی زبان پر کوئی اثر پڑے، نہ ان کی تربیت میں کوئی بگاڑ آئے۔ اچھے ماحول میں، دیہات میں ماحول بھی اچھا ہوتا ہے، فضا بھی اچھی ہوتی ہے۔ آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے مالدار بہت سارے لوگوں کو کہ شہروں میں رہنے کے باوجود دیہاتوں میں ان کے فارم ہاؤس ہوتے ہیں، دیہاتوں میں ان کے آبائی وطن میں ان کے مکانات ہوتے ہیں، اور جیسے ہی چھٹیاں ہوتی ہیں، ویکینڈ ہوتا ہے، اور موسم کے تبدیلی کا زمانہ ہوتا ہے، اچھے بڑے بڑے عہدوں پر شہر میں رہنے والے دیہات میں آ کر فارم ہاؤس میں، اپنی کھیتی باڑی میں، آبا و اجداد کے مکان میں رہتے ہیں، کیونکہ وہاں کا ماحول بھی اچھا ہوتا ہے، فضا بھی اچھی ہوتی ہے، تازی ہوائیں ہوتی ہیں، درخت ہوتے ہیں، جنگلات ہوتے ہیں۔ وہاں جو صحت بنتی ہے شہروں میں پولوشن کی وجہ سے ایسی صحت نہیں بن سکتی۔ تو اس زمانے میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں نے بھی یہی سوچا کہ حضور کی صحت بھی اچھی رہے، دیہات کے ماحول میں، موسم میں، اچھی فضا میں بھی تربیت ہو جائے، زبان کی حفاظت ہو جائے، کردار اور اخلاق کی حفاظت ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجنے کا ارادہ کیا۔ کوئی اگر اچھا خاندان آتا ہے اور اچھے خاندان کی عورت آتی ہے بچے کو لے جانے کے لیے، ہم بھیج دیں گے۔ اسی دوران طائف کے آگے بنو سعد ہے، ایک علاقہ ہے، قبیلہ ہے، تو وہاں کی کچھ عورتیں، تقریباً 10 عورتیں، انہوں نے جو رضاعت والی تھیں، جن کے ایسی 10 عورتیں جن کے پاس خود اپنے بچے تھے جنہیں وہ دودھ پلایا کرتی تھیں، یہ 10 عورتوں نے ارادہ کیا کہ ہم مکہ جائیں گے اور بچوں کو لے کر آئیں گے اور ان کی تربیت کریں گے، دودھ پلائیں گے، تربیت کریں گے، تو ہمیں کچھ ہدیہ بھی مل جائے گا، ہمارا گزارا بھی ہو جائے گا۔ حالانکہ پہلے سے کوئی مقدار یا پہلے سے کوئی رقم طے نہیں ہوتی تھی۔ اس زمانے میں بھی بچے کی تربیت پر، دودھ پلانے پر اجرت اور رقم طے نہیں ہوتی، اسے عیب سمجھتے تھے۔ ہاں اتنا ہوتا کہ بچے کی تربیت کریں گے تو کچھ نہ کچھ اس کے گھر والے ہدیہ دے دیں گے، اور جب تک بچہ ہمارے پاس رہے گا، اگر اچھے خاندان کا ہے تو وہ ہمارے کپڑوں کا، ہمارے راشن کا، ہمارے ضروریات کا، وہ اپنے بچے کی نسبت سے ہمارے بھی اخراجات کا ذمہ لے لیں گے۔ تو ایک امید ہوتی تھی، ورنہ پہلے سے کوئی طے نہیں ہوتا کہ 2 سال ہم بچے کو دودھ پلائیں گے، 4 سال ہمارے پاس بچے کو رکھیں گے، اس کے بدلے میں اتنے روپے دے دو، ایسا کوئی بات چیت طے نہیں ہوتی تھی۔ ہاں اتنا ہے کہ جب بچہ ہمارے پاس ہوگا اچھے خاندان کا، وہ خاندان والے ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھیں گے۔ تو 10 عورتیں تقریباً بنو سعد طائف سے آگے ہے، تقریباً مکہ مکرمہ سے 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، وہاں سے وہ 10 عورتیں نکلی، تو اس میں سے ایک حلیمہ سعدیہ بھی تھی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے پاس جو سواری تھی وہ گدھا تھا، بعض روایتوں میں، بلکہ اکثر روایتوں میں آتا ہے کہ اونٹنی تھی۔ تو یہ اپنی اونٹنی کے ساتھ روانہ ہوئے، تو ان کی اونٹنی جو تھی، ان کے گھر کے حالات حلیمہ سعدیہ کے، ان کے شوہر کا نام حارث تھا، گھر کے حالات اتنے درست نہیں تھے، تب کمزور، لاغر، دبلی پتلی اونٹنی تھی، بہت آہستہ چلتی، تھوڑا دور چلتی، تھک جاتی، پھر کچھ دیر اسے آرام کرانا، اسے بٹھانا، پھر جب وہ تھکان کم ہو جائے پھر اس اونٹنی کو ہانکنا۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ وہ 10 جوڑے عورتیں اور ان کے ساتھ ان کے شوہر بنو سعد علاقے سے نکلے، تو تھوڑی دیر ہوتی کہ حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی تھک جاتی، پھر پورے 9 عورتوں کو بھی انتظار کرنا پڑتا، پھر اس کے بعد اور تھوڑی دیر گئے، پھر ان کو انتظار کرنا پڑتا۔ تو باقی جو 9 عورتیں تھیں حلیمہ سعدیہ کے ساتھ، وہ کہنے لگے اگر حلیمہ تم برا نہ سمجھو، اگر تم اجازت دے دو ہم آگے چلی جائیں گی، بار بار تمہاری اونٹنی کمزور ہے، لاغر ہے، دبلی پتلی ہے، بار بار تمہاری اونٹنی کے تھکان کی وجہ سے ہمارے سفر میں دیری ہو رہی ہے، اگر اجازت دو تو ہم آگے چلی جاتی ہیں، تم آہستہ سے پیچھے سے آ جانا۔ تو حلیمہ سعدیہ نے بھی، ان کے شوہر حارث نے بھی کہا ٹھیک ہے، ہماری وجہ سے آپ سب لوگوں کو
کیوں دقت ہو؟ آپ آگے چلے، ہم پیچھے آئیں گے۔ تو پوری 9 عورتیں آگے آ گئی۔ حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر حارث اس کمزور اونٹنی کے ساتھ آہستہ آہستہ پیچھے آنے لگی۔ اب یہ 9 عورتیں مکہ مکرمہ میں آئیں اور لوگوں سے معلوم کیا کہ ہم بنو سعد سے آئی ہیں اور مرضیاں ہیں، دودھ پلانے والی عورتیں ہیں، بچوں کو لے جانے کے لیے آئی ہیں۔ کون سے ایسے بچے ہیں، نشاندہی ہو جائے کس خاندان میں بچہ ہے جسے ہم لے جا سکتے ہیں۔ تو بتانے والوں نے بہت سارے نام بتائے، جس میں عبد المطلب کے گھرانے کا بھی نام بتایا کہ وہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے، لیکن وہ بچہ یتیم ہے، والد نہیں ہے۔ بچہ یتیم ہے، والد نہیں ہے۔ تو وہ جو عورتیں تھیں وہ یہ سوچنے لگے اگر یتیم بچے کو ہم لے جائیں گے تو وہ ہماری کیا پرورش ہوگی، ہمارا کیا خیال کیا جائے گا۔ جیسا کہ شروع میں عرض کیا گیا، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچے کی وجہ سے اس کے باپ، اس کے خاندان والے ہمارے گھر کا ذمہ اٹھا لیں۔ تو اگر بچہ یتیم ہے تو ہمیں کیا مدد ملے گی؟ جب تک بچہ ہے اس وقت تک بھی کوئی امید نہیں، جب بچے کو لا کر چھوڑیں گے تب بھی کوئی ہدیہ سامان وغیرہ ملنے کی امید نہیں ہے۔ تو وہ 9 عورتیں وہ دوسرے بچوں کے گھروں کو گئیں جن کے والد تھے یا اعلیٰ خاندان کے تھے، ان بچوں کو گئیں، بات چیت ہوئی ان کے گھرانوں سے، وہ اپنے ساتھ ان بچوں کو لے کر نکل گئیں۔ آخر میں حلیمہ سعدیہ چونکہ ان کی اونٹنی لاغر تھی، ٹہرتے ٹہرتے رکتے رکتے بہت دیر سے آئے۔ آنے کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ صرف ایک بچہ بچا ہے اور وہ یتیم ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں نے اطلاع دی کہ باقی بچوں کو باقی دوسری عورتیں لے گئیں۔ اب فی الحال جو بچہ دودھ پینے والا ہے، جسے پرورش کے لیے باہر دینے کا بھی ارادہ ہے، وہ صرف ایک بچہ ہے عبد المطلب کے گھرانے کا، اور وہ یتیم ہے۔ تو حلیمہ سعدیہ نے سوچا خالی ہاتھ جانے سے اچھا ہے کہ یتیم بچے کو لے لیں۔ پھر اپنے شوہر حارث سے بھی کہا، پوچھا کیا کریں گے؟ تو حارث نے کہا جیسا مناسب سمجھو، ٹھیک ہے کسی بچے کو لے جاتے ہیں، یتیم ہی صحیح بچے کو لے جاتے ہیں۔ تو حلیمہ سعدیہ آئیں، آ کر جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، تو عبد المطلب بیٹھے ہوئے تھے۔ عبد المطلب سے بات کی اور کہا میں حلیمہ ہوں، بچے کو لینے کے لیے آئی۔ تو عبد المطلب نے پوچھا کیا نام بتایا؟ تو حلیمہ نے کہا میرا نام حلیمہ ہے۔ عبد المطلب نے پوچھا خاندان کون سا ہے، قبیلہ کون سا ہے؟ بنو سعد قبیلہ ہے۔ حلیمہ نے کہا بنو سعد۔ تو عبد المطلب بہت خوش ہو گئے، عبد المطلب بہت خوش ہو گئے کہ جو عورت بچے کو لینے کے لیے، حضور کو لینے کے لیے آئی ہے، اس کا نام حلیمہ ہے، قبیلے کا نام سعد ہے۔ حلیمہ کے معنی بردبار، صبر کرنے والی، حکمت والی، سمجھ بوجھ والی، برداشت کرنے والی۔ جب عورت برداشت کرنے والی ہوگی تو بچے کو اچھے سے تربیت کرے گی، ورنہ بچے کی معمولی شرارتوں پر غصہ کرے گی۔ تو ماں کا نام، پرورش کرنے والی کا نام حلیمہ، حلم والی، برداشت کرنے والی، اور قبیلہ سعد، مبارک جس کے معنی ہے۔ تو عبد المطلب خوش ہو گئے کہ تمہارا نام برداشت کرنے والی اور قبیلہ بڑا مبارک، بنو سعد قبیلہ، تو میں تو اپنے بچے کو دینے کے لیے تیار ہوں، تم اگر دیکھ لو لے جانا چاہو تو لے جا سکتی ہو۔ اندر آئی حلیمہ سعدیہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بے انتہا خوش ہو گئی کہ مجھے کوئی دنیا کی نعمت ملے نہ ملے، جب تک یہ بچہ رہے گا اس بچے کا چہرہ دیکھنا ہی میری نعمت ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے یہ سوچا مجھے کچھ مال ملے نہ ملے، ہدیہ ملے نہ ملے، لیکن جب تک یہ بچہ میرے پاس رہے گا اس کی خوبصورتی کو دیکھنا ہی میرے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ تو حلیمہ سعدیہ نے کہا میں بچے کو لینے کے لیے تیار ہوں۔ آمینہ خوش ہو گئی، اس لیے کہ اس سے پہلے بھی ایک آدھ عورتیں آئی تھیں اور انہوں نے دیکھا تھا، بلکہ انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ یتیم ہے، کیا ہوگا، یتیم ہوگا۔ دوسری عورتیں بچے کو چھوڑ کر چلی گئی، تو آمینہ غمگین تھی، آمینہ غمگین تھی کہ آج میرا بچہ یتیم ہے، اسے پرورش کرنے کو لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں،
اسے دودھ پلانے عورتیں پیچھے ہٹ رہی ہیں، کیوں؟ یتیم ہے، کاش کہ آج میرے شوہر عبداللہ ہوتے۔ آمینہ کو اپنے شوہر کی یاد آئی اور آمینہ کہنے لگی کاش میرے شوہر عبداللہ ہوتے، میرے بیٹے کا بھی باپ ہوتا تو اسے جو ہے آج لوگ دودھ پلانے کے لیے لے جاتے، میرے بیٹے کے اوپر باپ کا سہارا ہوتا تو وہ باپ اپنے بچے سے، میرے بچے سے محبت کرتا، اسے کھلونے لا کر دیتا، اسے گھمانے کے لیے لے جاتا۔ جو ہے حضرت آمینہ حسرت کر رہی کاش کہ میرے بچے کا باپ ہوتا، کیا کھلونے ملتے، گھمانے کے لیے لے جاتا، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ اللہ نے انہیں یتیم بنایا تو کھلونے، دنیا کا باپ کیا کھلونے لا کر دے گا؟ ایک موقع ایسا آئے گا کہ چاند کو اللہ کھلونا بنائیں گے، ایک انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اگر باپ ہوتے بھی تو کیا کھلونے دلاتے؟ اللہ نے آسمان کے چاند ستاروں کو کھلونا بنایا، چاند کی طرف اشارہ کیا 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اگر باپ ہوتا تو کیا سیر کراتا؟ اللہ نے معراج کرائی، کیا سیر کراتا؟ زیادہ سے زیادہ باپ ہوتے تو مکہ مدینہ اور شام سفر کراتے، سیر کراتے، لیکن اللہ نے کیا سیر کرایا؟ بیت المقدس دکھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان دکھائے، جنت کے مناظر دکھائے، اور سب سے بڑھ کر اللہ نے اپنے نور کی تجلی کا دیدار فرمایا۔ تو سیر اللہ نے کیسی کرائی؟ راتوں رات ایسی سیر کہ اللہ قیامت تک آنے والے رشک کرتے رہیں گے۔ حضرت آمینہ تو حسرت کر رہی ہے کاش کے باپ ہوتا، کھلونے ملتے، سیر و تفریح ہوتی، لیکن انہیں معلوم نہیں کہ اللہ کا کیا نظام آگے کا ہے۔ بہرحال غمگین تھی، باپ نہیں ہے، لیکن جیسے حلیمہ نے ارادہ ظاہر کیا کہ میں اپنے بچے کو لے جاؤں گی، اس بچے کو میں پرورش کروں گی، تو آمینہ بڑی خوش ہوئی کہ چلو میری بچے کی پرورش کے لیے اللہ نے نظام فرمایا۔ اللہ کا کیا نظام! ماں کا نام آمینہ، امانت دار، حفاظت کرنے والی، دائی حلیمہ، حلیمہ کا معنی بردبار، تربیت کرنے والی، برداشت کرنے والی، خاندان بنو سعد کے جو ہے بڑا خوش نصیب، جس کے معنی خوش نصیبی کیا آتے ہیں، یہ سب کوئی اتفاق نہیں، اللہ کا نظام ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا، حضرت آمینہ نے حلیمہ کی گود میں دیا، تو اپنے بچے لخت جگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آمینہ حلیمہ کے گود میں دے رہی ہیں، دعا کر کے دے رہی ہیں، دعا کر کے دے رہی ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں جب ماں اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی ہیں، اللہ ان بچوں کی نصیب کھول دیتے ہیں، اللہ ان بچوں کو کامیاب کر دیتے ہیں جن کے ساتھ ماں کی دعا ہوتی ہے۔ آج دونوں میں بڑی کمزوری ہے، نہ ماں اپنے بچوں کو دعا دیتی ہیں، نہ بچے ماں کی دعا کی قدر جانتے ہیں۔ آج دونوں میں بڑی کمزوری، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ ہماری عورتیں ابتداءً بچوں کو دعا نہیں دیتی، بعد میں بگڑ جاتے ہیں، کوستے بیٹھتے ہیں، اور ہمارے بچے ماں کی دعا نہیں لیتے، بعد میں پریشان ہو کر در در بھٹکتے رہتے ہیں۔ ماں کی دعا میں بڑی تاثیر، جن ماں نے دعا کر کے اپنے بچوں کو بھیجا، اللہ نے ان کی خوش نصیبی کے فیصلے فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ کا حکم ہوا کہ دریا میں ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بچے ہیں، دودھ پیتے بچے، اللہ کا حکم ہوا دریا میں ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے صندوق میں دریا میں ڈالا، ڈالتے ہوئے دعا کر رہی۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اللہ سے دعا کر کے بچے کو بھیجا، جا رہے موسیٰ بن کر، اللہ نے اپنی ماں سے ملایا، کلیم اللہ بنا کر، نبی بنا کر اللہ نے لوٹایا۔ فرمایا یہ ہے ماں کی دعائیں۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے واقعات ہم نے 2-3 جمعہ پہلے سنے، جب یہ مدینے میں تھے، شیبہ تھے، ان کا نام شیبہ، لوگ انہیں شیبہ کہتے تھے، لیکن ان کی ماں نے جو ہے دعا کر کے لوٹایا، تو یہ مدینے سے مکہ شیبہ بن کے آئے، لیکن چند دنوں میں اللہ نے انہیں والی کعبہ بنایا، کعبے کا والی بنایا۔ جب بچے دعا کر کے جو ہے ماں بھیجتی ہیں تو اللہ ان کی زندگیاں بدل دیتے ہیں۔
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے دعا کر کے بھیجا کہ اللہ اسے خوش رکھے، اللہ اس کی حفاظت کرے، دعائیں کر کے بھیج رہے ہیں۔ لیکن حضرت آمینہ کو ابھی معلوم نہیں کہ جس کے لیے میں دعائیں کر رہی ہوں اللہ نے اس کے مقدر کا فیصلہ کر دیا، اور اللہ نے بے شمار نعمتیں اسے دینی ہیں۔ میں تو آج اس کی دنیا کے لیے دعائیں کر کے بھیج رہی ہوں، لیکن یہ جب لوٹیں گے محمد رسول اللہ انہیں بنائیں گے۔ اللہ نے خوش نصیبی طے کر دی۔ تو بہرحال آمینہ دعا دے کر بھیج رہی۔ تو آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے بچوں کو جب بھی ہم اسکول کالج بھیجتے ہیں، مدرسہ بھیجتے ہیں، کاروبار کے لیے بھیجتے ہیں، یا کسی ملک میں نوکری وغیرہ کے لیے جب بھی اپنے بچوں کو گھروں سے بھیجیں، ہماری ماؤں کو چاہیے کہ دعا کر کے بچوں کو روانہ کریں، بچوں کو دعا کر کے اللہ کے حوالے دے کر انہیں روانہ کریں۔ جس مقصد سے ہمارے بچے جائیں گے اللہ اس مقصد کو ضرور پورا کرے گا۔ اور آج ہمارے نوجوانوں کو ضرورت ہے ہمارے ہر کام سے پہلے ہم اپنی والدین کی دعائیں لینے کی کوشش کریں۔ چھوٹا سا چھوٹا کام، کوئی کاروبار، کوئی نوکری، کوئی ملازمت، کوئی ڈیل، کوئی پڑھائی، ہر کام سے پہلے جب بھی ہم گھر سے نکلے ماں باپ سے کہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ ماں باپ کی دعاؤں کے ساتھ اپنے گھر سے ہم روانہ ہوں۔ جب ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں اللہ ان کی دعاؤں سے کام بناتے ہیں۔ ہماری عقل، ہماری چالاکی، ہمارے ہنر، ہمارے تجربے سے کام نہیں بنتے، والدین کی دعاؤں سے اللہ کام بناتے ہیں۔ ماں باپ ہیں قدر کریں، کہیں کہ ہمارے گناہوں کے لیے آپ دعا کریں کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ ایک صحابی رسول آئے اور آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ آ کر حضور کے دربار میں رونے لگے ایک صحابی کہ اللہ کے رسول مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ تو حضور نے کہا ماں زندہ ہے؟ تو صحابی نے کہا ہاں زندہ ہے۔ تو حضور نے کہا جاؤ ماں سے کہو تمہارے لیے دعا کر دے، اللہ تمہارے اس بڑے گناہ کو بھی معاف کر دے۔ حضور نے کہا ماں سے دعا کرنے کے لیے کہو اللہ تمہارے اس بڑے گناہ کو بھی معاف کر دے۔ بعض علماء فرماتے ہیں ایک اور واقعہ کہ ایک صحابی آئے، حضور نے پوچھا ماں زندہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہے۔ تو حضور نے کہا خالہ زندہ ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں زندہ ہے۔ تو حضور نے کہا اپنی خالہ سے کہو کہ تمہارے لیے دعا کر دے، اللہ تمہارے بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دے۔ تو ماں باپ کی دعاؤں میں ایک تاثیر ہوتی ہے، اللہ ان کی دعاؤں کے بدلے نصیبوں کو بدل دیتے ہیں، حالات سے حفاظت کرتے ہیں، ہر مشکلات سے نجات نصیب فرماتے ہیں۔ تو حضرت آمینہ حلیمہ سعدیہ کو اپنے بچے کو حوالے کر رہی ہیں، دعا کر کے حوالے کر رہی ہیں۔ حلیمہ سعدیہ اپنے گود میں لے کر باہر آئیں اور آ کر اپنے شوہر سے ملی حارث سے۔ تو حارث نے بچے کو دیکھا، بہت خوش ہو گئے اور زبان سے جملے نے کیا اَسَ اللَّهُ أَن يَجْعَلَنَا فِيهِ بَرَكَةً۔ حضرت حارث نے کہا مجھے امید ہے کہ اللہ اس بچے کے ذریعے ہمیں برکت نصیب فرمائے۔ حضور کے چہرے کو دیکھ کر اتنا نورانی چہرہ کہ اس کے ذریعے سے اللہ ہماری زندگی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ انہوں نے برکت کی دعا کی، ارادہ کیا، اللہ نے برکتوں کے دروازے کھول دیے۔ فرمایا اللہ سے ہم جس چیز کی امید کرتے ہیں، جیسا گمان کرتے ہیں، جیسا اللہ پر یقین کرتے ہیں، اللہ ویسے فیصلے کرتے ہیں۔ اگر ہم اللہ سے یقین کامل ہو اللہ ہمارے کاموں کو بنائیں گے، اگر اللہ سے ہمیں شک ہو، یقین نہ ہو ہمارے کاموں میں، اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوتی۔ تو حارث نے کہا اَسَ اللَّهُ أَن يَجْعَلَ لَنَا فِيهِ مِن بَرَكَةٍ، کہ اس بچے کی وجہ سے اللہ ہمارے اندر برکت پیدا کریں گے۔ دعا کی، امید کی کہ یہ برکت کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ نے اسی وقت سے برکتوں کے دروازے کھول دیے۔ اس بچے کو لے کر اونٹنی پر حلیمہ بیٹھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر سامنے، چونکہ اونٹنی چلانے کے لیے ان کے شوہر آگے بیٹھتے ہیں، تو حارث آگے بیٹھے، اونٹنی کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن ہزار کوششیں کر رہے ہیں، اونٹنی نہیں اٹھ رہی۔ حارث نیچے اترے، اونٹنی کو اٹھایا، اونٹنی کھڑی ہو گئی۔
پھر بٹھایا، پھر آپ خود بیٹھے حارث، پھر اٹھا رہے اونٹنی کو، اونٹنی نہیں اٹھ رہی ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا تو حلیمہ نے کہا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شہر میں آ کر، دیہات میں رہنے والی اونٹنیاں جب شہر میں آ کر بھیڑ بھاڑ کو دیکھتی ہیں گھبرا جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری اونٹنی بھی گھبرا گئی ہو، شہر سے باہر جانے تک تم نکیل پکڑ کر چلو، شہر کے باہر تم اونٹنی پر سوار ہو جانا۔ تو حلیمہ سعدیہ حضور کو لے کر اونٹنی پر بیٹھی ہیں، ان کے شوہر حارث نکیل پکڑ کر چل رہے، شہر کے باہر تک گئے۔ جب آبادی سے باہر گئے، اب اونٹنی کو بٹھایا، پھر حارث اونٹنی پر سوار ہوئے، حلیمہ کے شوہر، پھر اونٹنی نہیں کھڑی ہو رہی ہیں۔ تو حارث نے کہا کہ کچھ تو معاملہ ہے کہ اے اللہ اس بچے کو پیچھے بٹھانا نہیں چاہتا ہے، یہ دنیا کی سرداری کے لیے آیا ہے، اسے پیچھے بٹھانا اللہ کو شاید منظور نہیں ہے، اس نے آگے بٹھایا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ حارث خود حضور کو لے کر گود میں آگے بیٹھے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ حلیمہ کو آگے بٹھایا، ان کے شوہر پیچھے بیٹھے، تب وہ سواری چلنے لگی۔ اب یہ سواری چل رہی ہے، پہلے تو چلنا مشکل تھا، اب دوڑ رہی ہیں۔ جو 9 عورتیں پہلے آئی بچوں کو لے کر پہلے چلی گئیں، اب وہ راستے میں یہ اونٹنی ان سے آگے بڑھنے لگی۔ تو ان عورتوں کو تعجب ہوا، اے حلیمہ کیا بات ہے، ہم اپنے گاؤں سے نکلے تھے، تمہاری اونٹنی اتنی کمزور، ہر تھوڑی تھوڑی دیر پر رکنا پڑتا تھا، ہم تھک گئے اور تمہیں پیچھے چھوڑ کر چلے گئے، لیکن اب کیا ہو گیا کہ تمہاری اونٹنی اتنی تیز دوڑ رہی ہے، اتنی رفتار اس کی بڑھ گئی، کیا بات ہے حلیمہ، کیا تم نے سواری بدل دی؟ حلیمہ نے کہا سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا ہے۔ سواری کو دیکھ رہی ہو، اس پر بیٹھنے والے کو دیکھو، یہ اس کی برکت ہے کہ اللہ نے اس مردہ اونٹنی میں جان ڈال دی ہے۔ اب یہ اونٹنی ان عورتوں سے تیز چلنے لگی اور ان سے پہلے حلیمہ سعدیہ وہ اپنے گاؤں پہنچ گئی۔ اور جب بنو سعد میں گاؤں میں پہنچی ہیں، علماء فرماتے ہیں پورا گاؤں خوشبو سے مہک اٹھا، پورا گاؤں خوشبو سے مہک اٹھا، ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے روم فریشنر لگائے، پورا گاؤں خوشبو سے مہک اٹھا، ہر گھر سے خوشبو آ رہی ہے گلابوں کی۔ فرمایا آج بھی اس علاقے میں وہ تاثیر ہے۔ کبھی کوئی حج اور عمرے پر گئے ہوں، دیکھا ہوگا، یا نہیں ہے تو جانے کا موقع ملے تو ارادہ کریں کہ اس جگہ کی بھی زیارت کریں گے۔ ہم نے خود دیکھا ہے، مکہ مکرمہ میں ہم تھے، مکہ مکرمہ میں اس وقت ٹیمپریچر 38 سے 40 ڈگری تھا، تو ہم بنو سعد گئے، اس علاقے کو گئے جہاں حلیمہ سعدیہ کے مکانات تھے، تو یہاں مکے میں 38 سے 40 ڈگری ٹیمپریچر ہے اور بنو سعد میں 14 سے 15 ڈگری ٹیمپریچر ہے۔ یہاں گرمی سے برا حال ہے اور وہاں اتنی ٹھنڈی ہوائیں، اور جیسے ہی بنو سعد کا علاقہ شروع ہوتا ہے آج بھی الگ ہی ایک اطمینان محسوس ہوتا ہے، ایک خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی حلیمہ حضور کو لے کر گئیں، پورا بنو سعد مہک اٹھا۔ حلیمہ سعدیہ اپنے گھر گئیں تو ان کی بکریاں چرنے کے لیے گئی تھی، وہ بکریاں واپس آئیں تو ان کے تھن خالی تھے، لاغر و کمزور بکریاں تھی، لیکن جیسے ہی حضور گھر میں گئے وہ بکریوں کے اور اونٹنیوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ اونٹنیوں کا دودھ عربوں کو بہت پسند تھا، تو حلیمہ کے شوہر حارث نے کہا دیکھو دودھ تھن بھر گئے ہیں، لہٰذا برتن دو میں بھر لیتا ہوں۔ تو حلیمہ کے شوہر حارث دودھ دوہنے لگے، ان اپنی اونٹنیوں کا، گھر کے تمام برتن بھر گئے، اونٹنیوں کا دودھ کم نہیں ہوا۔ اللہ نے ایسی برکت ہے، چونکہ حارث نے برکت کی امید کی تھی، اگر وہ مال کی امید کرتے اللہ مال دے دیتے، برکت نہیں ملتی۔ آج ہم بھی کوئی خصوصی دعا کا موقع ہوتا ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، ہم مال مانگتے ہیں اللہ مال دے دیتا ہے، لیکن اصل میں قبولیت کی گھڑیوں میں ہدایت مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے دے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔
قبولیت کی گھڑیوں میں اللہ نوازتے ہیں۔ تو حارث نے کہا میں برکت مانگتا ہوں، اللہ نے برکت کی، سواری میں برکت، جانوروں میں برکت، گھر میں برکت، یہاں تک کہ حلیمہ کہتی ہیں کہ میرے ذمہ اس وقت ایک بچہ تھا جسے میں دودھ پلاتی تھی، اس کا نام بھی عبداللہ۔ ایک اللہ کا نظام، کوئی ایک اتفاق نہیں ہے۔ حضور کا نام محمد ہے، احمد ہے، والد کا نام جو ہے عبداللہ ہے، ماں کا نام آمینہ ہے، دودھ پلانے والی کا نام حلیمہ، اور اپنے دودھ شریک بھائی کا نام عبداللہ۔ یہ کوئی اتفاق نہیں، اللہ کا پورا نظام ہے۔ ان کا نام عبداللہ تھا، چھوٹے حضور ہی کے عمر کے تھے تقریباً، تو انہیں حلیمہ دودھ پلاتی تھیں۔ تو حلیمہ کہتی ہیں پہلے میرا حال یہ تھا کہ میرا دودھ میرے ایک بچے عبداللہ ہی کو بس نہیں آتا تھا، دن بھر میرا بیٹا روتا رہتا بھوک کی وجہ سے، دودھ اتنا کم تھا کہ میرے ایک بیٹے کو بھی دودھ کافی نہیں ہوتا، میرا بیٹا عبداللہ دن بھر روتا رہتا۔ لیکن جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دودھ پلایا، اتنی برکت ہو گئی کہ دونوں بیٹوں کو پیٹ بھر کر دودھ نصیب ہوتا۔ اور بچپن ہی سے اللہ کی طرف سے ایسا نظام۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب پہلی مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، اس کے بعد جب میں دوسری مرتبہ دودھ پلانے کے لیے لیا تو میں نے غور کیا کہ حضور کو میں نے جب پہلی مرتبہ دودھ پلایا تھا، سینے کے جس طرف سے اسی طرف سے حضور پی رہے ہیں، دوسری طرف سے 1000 کوشش پر بھی حضور دودھ نہیں پیتے ہیں۔ تو گویا کہ بچپن ہی سے اللہ یہ سکھلا رہے ہیں کہ آئندہ چل کر یہ انصاف کو دکھلانے والے، قیامت تک آنے والے لوگوں کو انصاف کی تعلیم دینے والے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی انگلی اٹھائے اور یہ کہے کہ حضور اپنے بھائی کے حصے کا بھی دودھ پی گئے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام تھا، سینے کے ایک حصے سے حضور دودھ پیتے، دوسرے جانب سے ان کے بھائی عبداللہ دودھ پیتے تھے۔ کبھی جو پہلی مرتبہ جس جگہ سے حضور نے دودھ پیا، ہمیشہ اسی جگہ سے دودھ پیا، دوسرے حصے سے کبھی حضور نے دودھ نہیں پیا تاکہ میرے بھائی کے حصے میں کمی نہ آ جائے۔ یہ انصاف کو گویا کہ اللہ نے بچپن ہی سے پیدا کر دیا۔ اور ایسی برکتیں گھر میں، عجیب برکتیں، ان کے ہر چیز میں اللہ کی برکتیں۔ فرمایا کہ ان کی بہن شیما، دودھ شریک بہن، حلیمہ سعدیہ کی بڑی بیٹی، وہ بکریاں چرایا کرتی، ان کی بکریاں تھیں۔ تو ایک دن دیر ہو گئی، بکریاں چرانے کے لیے نہیں گئی۔ تو حلیمہ نے پوچھا ماں نے، بیٹا کیا بات ہے شیما سے کہ تم بکریاں چرانے کو نہیں گئی؟ تو شیما نے کہا مجھ سے نہیں ہوگا، میں اکیلی تھک جاتی ہوں، کبھی بکریاں ادھر جاتی ہیں کبھی ادھر جاتی ہیں، انہیں پکڑ کر لاؤ، چرتی نہیں ہے، چراگاہ تک ہانک کر لے جاؤ پھر بھی دوسری جگہ چلی جاتی ہے، میرے اکیلے کی بس کی بات نہیں ہے، میں اکیلے نہیں جاؤں گی بکریاں چرانے۔ تو حلیمہ نے کہا بیٹا تیرے علاوہ کون ہے؟ میں بوڑھی ہوں، تمہارے والد بوڑھے ہیں اور تمہارا بھائی عبداللہ چھوٹا ہے، اب تم ہی تو ہو اس گھر میں جو بکریاں چرا سکتی ہو، کون تمہاری مدد کرے گا، کون ساتھ میں آئے گا؟ تو شیما نے کہا کہ امی جان آپ ایک کام کریں، میں بکریاں چرانے جاؤں گی لیکن ایک شرط ہے کہ حضور کو میرے ساتھ بھیج دیں، میرے بھائی محمد کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ تو حلیمہ کو اور تعجب ہوا، اے بیٹا تو ابھی کہہ رہی ہے کہ بکریاں پریشان کرتی ہے، ادھر سے ہانکنا ادھر سے ہانکنا ادھر سے ہانکنا، چرتی نہیں ہے، تو خود پریشان ہے، پھر محمد کو لے جائے گی اور پریشان ہوگی، کیا تو بچے کو سنبھالے گی یا بکریوں کو سنبھالے گی؟ تو شیما نے کہا امی جان ایسا نہیں ہے، ایک دن میں حضور کو میرے چھوٹے بھائی محمد کو لے گئی تھی، لیکن ایسا اللہ کا نظام تھا کہ سخت گرمی تھی، جیسے ہی میں گھر سے حضور کو لے کر نکلی پورا دن بادل نے میرے اوپر سایہ کیا، مجھے دھوپ محسوس ہی نہیں ہوئی۔ حضور کو لے کر اپنے بھائی کو گود میں لے کر میں گھر سے نکلی، میں جہاں جہاں جاتی وہاں بادل میرے پیچھے سایہ کرتا۔ ایک بات تو میں نے یہ دیکھی،
دوسری بات، راستے میں کچھ راہب جا رہے تھے، یہودی علماء جا رہے تھے، انہوں نے میرے بھائی کو دیکھا اور میرے بھائی کو دیکھ کر یہودی علماء نے کہا تمہارا بھائی بہت خوبصورت ہے اور اللہ اسے ایک آگے چل کر بڑا انسان بنائیں گے۔ وہ بھی مجھے تعجب ہوا، خوشی ہوئی، اور امی جان میں جا کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی، بکریاں خود بخود چری، کوئی بکری نے مجھے پریشان نہیں کیا، اور واپس جب چرنا ہو گیا وہ بکریاں میرے پاس آئی، میں اپنے گود میں میرے بھائی کو دیکھ رہی تھی اور وہ بکریاں بھی کھڑے ہو کر میرے بھائی کو گھور رہی تھی، اور میں بھی میرے بھائی کو گھور رہی ہوں، بکریاں بھی میرے بھائی کو گھور رہی ہیں۔ تو ایک دن میں لے گئی تو ایسا معاملہ ہوا، آج جاؤں گی تو حضور کو لے کر جاؤں گی۔ تو فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حلیمہ سعدیہ کے گھر میں برکتیں آ گئی، اللہ نے ان کے کام آسان کر دیے۔ علماء فرماتے ہیں حلیمہ نے یہ جانتے ہوئے کہ حضور یتیم ہے، حضور کو سہارا دیا، اللہ نے ان کے گھر کے مسائل حل کر دے، اور آج اگر کوئی حضور کی سنتوں کو اپنائے گا اللہ اس کی زندگی میں بھی برکتیں ڈال دیں گے۔ آج جیسے حضور یتیم تھے، آج حضور کا دین بھی یتیم بن چکا ہے۔ حضور کو جیسے وہ عورتیں اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھی، یتیم ہے، کیا ملے گا حضور کو لے کر، حضور کو یتیم سمجھ رہے تھے، آج حضور کے دین کو بھی یتیم سمجھ رہے ہیں۔ ہمارے گھروں میں حضور کے دین کو جگہ نہیں، ہمارے کاروبار میں حضور کی سنتوں کو جگہ نہیں، ہمارے بازاروں میں حضور کی سنتوں کو جگہ نہیں، ہمارے بدن پر حضور کی سنتوں کو جگہ نہیں۔ آج حضور کا دین ایسے ہی یتیم ہے جیسے حضور اس زمانے میں یتیم تھے، اور جیسے حلیمہ اور ان کے گھر والوں نے حضور کو سہارا دیا، آج اگر حضور کی سنتوں کو اگر کوئی سہارا دے، کوئی عمل کرے، جیسے حلیمہ کے گھر میں برکتیں ہوئی، ایسے ہی آج بھی ہمارے گھروں میں برکتیں ہو سکتی ہیں۔ تو فرمایا کہ حضور کی وجہ سے حلیمہ سعدیہ کے گھر میں بے پناہ برکتوں کا معاملہ ہوا۔ تقریباً 2 سال ابتدان رہے، ہر 6 مہینے میں حضور کو لے کر آتی، مکہ اپنے ماں کی زیارت کراتی، دادا سے ملاقات کراتی، پھر واپس لے جاتی۔ 2 سال تک کا یہ مسئلہ رہا۔ پھر اس کے بعد آمینہ نے کہا کہ اور چند دن آپ رکھو تاکہ اچھی تربیت ہو جائے، پھر اس کے بعد لے کر آئیں۔ اس کے بعد شق صدر کا واقعہ پیش آیا، اور اس کے بعد جو ہے گھبرا کر حضرت حلیمہ نے واپس آمینہ کے پاس حضور کو چھوڑا۔ تو کیا حالات ہیں، وہ کیا تفصیلات ہیں، اگر اللہ نے زندگی دی، کہنے کی توفیق دی، آئندہ حضور کے شق صدر اور بنو سعد کے علاقے میں کیا کارگزاریاں ہوئیں، انشاءاللہ اس کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔